جزیرۃ العرب کی سب سے خوبصورت عورت جس نے اپنے حسن کے گھمنڈ میں آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ عورت کون تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمہ کذاب کے دور میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام سجاح بنت حارث تھا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل، فریب کار اور ہوشیار تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تھے۔ جب سجا نے اپنی ہونہار فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ کذاب نے بستر پیری پر دعوی نبوت کر کے اتنا عروج و اقتدار حاصل کر لیا ہے، اسے بھی اپنی جوہر خدا داد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے، وہ مسلمہ کذاب کی طرح نبوت کا کاروبار کرنے پر غور کرنے لگی۔ اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو نبوت اور وحی الہی کی دعویدار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جن کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کی قوت آ گئی۔ حذیل بن عمران جو بنو تغلب کا ایک نامور سردار اور عیسائی تھا، وہ دین مسیحی چھوڑ کر سجاح پر ایمان لے آیا۔ سجا کو جب اتنی قوت حاصل ہو گئی تو اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ مزجع اور مخفی عبارتوں میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے دین جدید کی دعوت دی، جن کی وجہ سے ہزارہ عرب نعمت اسلام سے محروم ہو کر مرتد ہو گئے۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجا کی حلقہ بغوش ہو گئے، جن میں احمد بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز شرفا اس کی حمایت میں نمایاں سرگرمی کا اظہار کر رہے تھے۔ مسلمہ کذاب کو جب سجا کی نبوت کی دعوت کی خبر ملی تو اس نے بہت سے تحائف اس کے پاس بھیجے اور جنگ کے بجائے امن اور ایک دوسرے کی نبوت کے احترام اور اشتراک کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسلمہ کذاب سجا سے ملاقات کی بھی درخواست کی اور پھر اسے 40 پہرے داروں کے ہمراہ ملنے کے لیے گیا۔ مسلمہ کذاب چونکہ جھوٹا نبی تھا، اس لیے سجا کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور دوسرے ملاقات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے پرفضا باغ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ خیمہ بنوایا اور قسم قسم کی خوشبوؤں سے اپنے لباس کو معطر کیا۔ سجا بھی عمدہ لباس پہنے ہوئے پورے آرائش و تکبر کے ساتھ مسلمہ کذاب سے ملنے آئی۔ مسلمہ کذاب کے سپاہیوں نے اسے سلامی دی اور خیمہ تک پہنچایا، جہاں ایک جھوٹا نبی ایک جھوٹی نبیہ سے ملاقات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملے، کچھ دیر تک دلچسپی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی وحی سنا کر ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس خیمہ میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر نکاح کر لیا۔ 3 روز کے بعد سجا بنت حارث اس خیمہ سے نکلی، مگر وہ سجا زوجہ مسلمہ کذاب تھی۔ لوگوں نے جب اسے حق مہر کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حق مہر میں فجر اور عشاء کی 2 نمازیں تمہیں معاف کر دی گئی، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فرض کیا تھا۔ یہ فتنہ نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ جب اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی نگرانی میں شدید لڑائی کے بعد مسلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا تو سجاح عراق چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے توبہ کر کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب کوفہ کے شیعوں کو وہاں سے نکالا گیا اور بنو تمیم کے لوگوں کو الجزیرہ سے کوفہ منتقل کر دیا گیا تو سجا بنت حارث اپنے قبیلہ کے ہمراہ کوفہ آ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات پائی۔ محترم دوستوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل راشد وائس کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔